اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 29 سے لے کر 34 تک ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہ وہی ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، وہ فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب، سارا، ثم استوى، ثم پھر، استوى ارادہ کیا، متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ان کو برابر کر دیا، درست کر دیا، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو، قال جب فرمایا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب۔ قالو فرشتے بولے، اتجعل آیا تو بنائے گا، فیہا زمین میں، من یفسد فیہا اس کو جو فساد پھیلائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال فرمایا اللہ نے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما وہ چیزیں، وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وعلم اور اس نے سکھا دیے، اللہ نے، اور اللہ نے سکھا دیے، آدم الاسماء کلہا آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے، ثم عرضہم پھر ان چیزوں کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے، فقال پس ان سے فرمایا، انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالو فرشتے بولے، فرشتوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے اے اللہ، لا علم لنا نہیں کوئی علم، لنا ہمیں، الا ما مگر اتنا ہی، علمتنا جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک تو ہی ہے، انت تو ہی، العلیم الحکیم خوب جاننے والا، الحکیم اور بڑا حکمت والا۔ قال اللہ نے فرمایا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم بتا دیجئے ان کو یعنی فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم پس جب اس نے ان کو بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، قال تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سے، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات پوشیدہ باتیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما وہ باتیں، تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور وہ باتیں بھی، کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے۔ محترم سامعین، یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کی تمام چیزیں، یہ زمین، آسمان، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس میں رد ہو گیا کہ
جو انسان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا سورج کی یا ستاروں کی یا آسمانوں کی یا جتنی بھی، ان سب کا رد ہو گیا، شرک کی نفی ہو گئی کہ جب یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ ساری کائنات تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے لیے ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے. اور جیسے علامہ اقبال نے کہا، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے. یہ انسان کے لیے بہت بڑی عظمت ہے. پھر آگے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے آگے آیت میں. خلیفہ کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، نائب کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو زمین پر میرے احکامات کو نافذ کرے گا، جو زمین میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا اور اللہ کے نظام کو زمین پر قائم کرنے والا ہوگا. پھر فرشتوں نے چند باتیں کی جو آپ نے ترجمے میں پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، اور اس میں ضمناً یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پہلا انسان آدم علیہ السلام تھا، اس کو اللہ نے پیدا کیا. یہ انسان بندر سے نہیں بنا، نہ کسی اور ارتقائی مرحلے سے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا، اور پہلا انسان آدم علیہ السلام تھا. اور پھر آگے ایک امتحان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو چند چیزوں کے نام بتا دیے اور وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے جواب نہ دے سکے، اور آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کا جواب دیا. اور اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری اور اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے واضح کر دی. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فرشتے یہ وہ مخلوق ہے جنہوں نے انسان کو سجدہ کیا، لہذا انسانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ فرشتوں کو اپنا معبود سمجھے یا فرشتوں کی عبادت کرے. تو اس میں شرک کی نفی ہو گئی. پہلی آیت میں بھی شرک کی نفی تھی اور اس میں بھی شرک کی نفی کر دی کہ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، سمندر، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہے. تو انسان کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کی عبادت کرے. اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا اور فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا. تو اس میں بھی شرک کی نفی ہو گئی کہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کی عبادت کرے جو خود مخلوق ہے. تو یہ ساری باتیں ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.